وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گڈو بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ گڈو بیراج کی گنجائش 11 لاکھ کیوسیک، کمزور پوائنٹس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کشمور میں پریس کانفرنس، کہا کشمور اور شکارپور میں پانی کی نکاسی کے مؤثر اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ سے سیلاب زدگان کے لیے فوری ریلیف کی اپیل کریں۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کے کلائمیٹ اور زرعی ایمرجنسی لگانے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ پنجن بیراج پر دریا چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج میں اگلے 48 گھنٹوں میں شدید سیلاب کا خدشہ، الرٹ جاری۔ شجاع آباد، راجن پور، وہاڑی سمیت درجنوں دیہات زیر آب، لاکھوں متاثر۔ چانچڑا میں سینکڑوں گھر دریا برد، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل، عوام نقل مکانی کر کے محفوظ مقام پر منتقل ہونے پر مجبور۔ سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو آگے لے جانا ہے۔ سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے جاری، کسانوں کے لیے کمیٹی قائم۔ کمالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی، عوامی امداد اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر فیول سستا ہو رہا ہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، اقدامات کر رہے ہیں تاکہ مصنوعی مہنگائی پیدا نہ ہو۔ سندھ حکومت تمام بیراجوں کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، اپ اسٹریم بہاؤ 6,12,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا اب تک 1,63,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں 177 ہیلتھ یونٹ فعال، 84,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا، 4,38,000 سے زائد مویشی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے، 12 لاکھ سے زائد کا علاج مکمل کر لیا گیا۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے، پی ٹی ایم نے مانسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا، خبردار کیا کہ 16 سے 19 ستمبر کے دوران بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ مانسون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ٹی ایم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ واضح رہے کہ شدید سیلاب کے باعث پنجاب میں 45,70,000 لوگ اور 4700 سے زائد مزاجات متاثر ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کا سیلاب میں اموات پر اظہار افسوس، بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔ آئی ایم ایف کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیلاب کے نقصان کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ کہا توسیعی فنڈ سہولت کا مشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسی اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف اور آر ایس ایف سہولیات بیرونی اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والی ہب کینال میں پانی چھوڑ دیا گیا، ہب کینال کا 20 میٹر کا حصہ متاثر ہو گیا تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ ہب کینال بدھ کے روز ہونے والی بارش اور برساتی ریلے سے متاثر ہوئی تھی، مٹی پانی میں بہہ جانے کے باعث کینال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ کہا شہریوں کو ہب ڈیم سے پانی کی فراہم صبح 7 بجے سے شروع کر دی گئی ہے۔ افغانستان کو واضح کر دیا ہے خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا، اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔ خطاب کرتے ہوئے کہا دہشت گردوں کے سرغنہ افغانستان میں ہیں، ان کی پشت پناہی افغانستان کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانی کو رد کرتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنوں سی ایم ایچ میں زخمیوں کی بھی عیادت کی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ٹینشن، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان،
ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 1 روپے 54 پیسے، ڈیزل 4 روپے 79 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری چین پہنچ گئے۔ میئر اور سفارتکاروں نے استقبال کیا۔ زوہو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو۔ حیدرآباد اور زوہو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر پیش رفت کا عندیہ۔ گورنر سندھ نے کہا کہ چین کی ترقی میں 60,000 ٹیموں کا کردار ہے، پاکستان کو بھی بروقت ڈیمز درکار ہوں گے۔ سندھ میں توانائی، انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور چین کے شہروں کے درمیان تعاون بڑھانے سے معاشی اور صنعتی ترقی کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز، عالمی ایکسچینج سے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی ہیں۔ عالمی اداروں کو پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم $300 ارب سے زائد ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق FBR، SCCP اور اسٹیٹ بینک بھی اتھارٹی کے بورڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی فنڈنگ پر 20% کٹ لگ گیا۔ پاکستان میں انسداد پولیو پر سالانہ $25 کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں۔ وزارت صحت نے عالمی فنڈنگ کم ہونے کے بعد انسداد پولیو کی نئی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ سال سے پولیو مہم 5 دن کے بجائے 3 دن تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر صحت کا کہنا ہے اگلے 1 سال میں ہمیں ہر حال میں ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی مدینہ کالونی سے شادی کے روز دلہا غائب، جہانزیب کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ زمان ٹاؤن میں والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 11 ستمبر کو پیش آیا ہے۔ مدعی مقدمے نے کہا کہ شادی کے روز شام 6 بجے جہانزیب سیلون گیا تھا۔ سیلون سے 7:30 بجے فون آیا کہ جہانزیب سیلون نہیں پہنچا۔ والد نے الزام عائد کیا کہ جہانزیب کو اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بزنس ٹائکون ملک ریاض کے گرد گھیرا تنگ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کو 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ مقدمات ہاؤسنگ جائنٹ کے فنڈز کو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کرنے، منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں۔ عدالت نے مزید کارروائی 30 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ گلگت، اسکردو، استور اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.7 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی زیر زمین 25 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز اسکردو سے جنوب مغرب کی جانب 34 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، تاہم زلزلے سے کسی بڑے نقصان کی فی الحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔